قرآن مجید کا 31واں سورہ سورہ لقمان۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں جو ان نیک کردار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو مہمل باتوں کو خریدتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کرے اور آیات الہیہ کا مذاق اڑائے۔ در حقیقت ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور جیسے اس کے کان میں بہرا پن ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ یہ خدا کا برحق وعدہ ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم دیکھ رہے ہو، اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ تم کو لے کر جگہ سے ہٹنے نہ پائے، اور ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے زمین میں ہر قسم کا نفیس جوڑا پیدا کر دیا ہے۔ یہ خدا کی تخلیق ہے، تو کافرو اب تم دکھلاؤ کہ اس کے علاوہ تمہارے خداؤں نے کیا پیدا کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالمین کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ پروردگار کا شکریہ ادا کرو، اور جو بھی شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے معلوم رہے کہ خدا بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خبردار، کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا اور اس کے راستے کو اختیار کرنا جو میری طرف متوجہ ہو۔ پھر اس کے بعد تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے، اور اس وقت میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے۔ بیٹا نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا، اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا، کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بلا سبب بھونڈے انداز سے چیختا رہتا ہے۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو عمل کرتے دیکھا ہے، چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم کی طرف دعوت دے رہا۔ اور جو اپنا روح حیات خدا کی طرف موڑ دے اور وہ نیک کردار بھی ہو، تو اس نے ریسمان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے
اور تمام امور کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ اور جو کفر اختیار کر لے اس کے کفر سے تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے، اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑے دن تک آرام دیں گے اور پھر سخت ترین عذاب کی طرف کھینچ کر لے آئیں گے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر کہیے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور ان کی اکثریت بالکل جاہل ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں اور وہی بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش بھی۔ اور اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کا سہارا دینے کے لیے 7 سمندر اور آ جائیں تو بھی کلمات الہی تمام ہونے والے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ تم سب کی خلقت اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا سب ایک ہی آدمی جیسا ہے، اور اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے کہ سب ایک معین مدت تک چلتے رہیں گے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ خدا معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نعمت خدائی سے کشتیاں دریا میں چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور جب سائبانوں کی طرح کوئی موج انہیں ڈھانکنے لگتی ہے تو دین کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو آواز دیتے ہیں، اور جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہ جاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار غدار اور ناشکر افراد کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہذا تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور خبردار کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی پانی برساتا ہے اور شکم کے اندر کا حال جانتا ہے، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔